وہ پہلا ایسا شوہر تھا جس نے اپنی جھوٹی میڈیکل رپورٹس بنوائی تھی کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، صرف اس لیے کہ کوئی اس کی بیوی کو بانجھ ہونے کا طعنہ نہ دے، اور نہ ہی اس کی ماں اس کو دوسری شادی کے لیے فورس کرے۔ شہر جانے سے قبل تمہیں جائشہ سے منگنی کرنی ہوگی۔ ختیجہ بیگم نے نیا حکم جاری کیا تو اسے سانپ سونکھ گیا۔ اس لڑکی سے اپنی منگنی کرنے کو کہہ رہی تھی، جس سے اسے اسی پوری حویلی میں سخت بیزاریت ہوتی تھی۔ جائشہ خان کبھی بھی اس کی پسند نہیں رہی تھی، مگر اب وہ جانتا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس کی والدہ ختیجہ بیگم نے بھی موقع کی مناسبت سے ہی اس پر وار کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا شہریار علی خان شکنجے میں پھنس چکا ہے، اس لیے اب کوئی نشانہ چوک نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے ماں، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، وہ اپنا جواب بتا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ختیجہ بیگم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ شہریار کے منہ سے اس اقرار کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فتح وقتی تھی۔ ابھی انہیں بہت بڑی ہار کا سامنا تھا۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ شہریار خان کسی کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہا تھا۔ وہ خاموش تھا تو صرف اس لیے کیونکہ اس کے گھر والے بڑی کوشش کے بعد اسے شہر میں جا کر نوکری کرنے کے لیے بھیجنے پر راضی ہوئے تھے۔ شہریار کے آباء و اجداد گاؤں کی زمینوں کے جاگیردار رہے تھے۔ امیر گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک خواہش تھی وہ اپنا ذاتی کام کرے اور خود پیسے کمائے۔ اس کے گھر والوں نے اسے کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اس کا بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن اس کا شوق تھا وہ سافٹ ویئر انجینئر بنے اور پھر ایک اچھی نوکری کرے۔ وہ کمپیوٹر کی اس فیلڈ میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا۔ لاہور شہر سے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور اب اسے لاہور کی ایک بڑی کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی تھی اور وہ وہاں جانا چاہتا تھا۔ اس کے والدین اور حویلی کے لوگ کسی صورت اسے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ بابا نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میرا کاروبار سنبھالو، تمہیں کیا ضرورت ہے نوکری کر کے خوار ہونے کی؟ بابا یہ میرا شوق ہے اور میری خواہش بھی، اس نے نرمی سے بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ بالآخر وہ مان گئے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کی ماں نے اس کے آگے یہ شرط پیش کی کہ وہ اسے تبھی لاہور جانے دیں گی جب وہ جائشہ سے منگنی کرے گا۔ وہ تو پہلے نکاح چاہتے تھے لیکن شہریار نے انکار کر دیا تھا، اس لیے اب منگنی کی شرط رکھی تاکہ اس کے تمام عذر بے معنی ہو جائیں۔ شہریار اس وقت خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دل میں اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ صرف لاہور جانے کے لیے یہ منگنی کرے گا۔ اس منگنی کی اس کے دل میں کوئی حیثیت نہیں تھی اور نہ ہی اس کا ارادہ تھا وہ کبھی مستقبل میں جائشہ سے شادی کرے گا۔ وہ تو شہریار خان، آخر تم نے مجھ سے منگنی کر ہی لی۔ مجھے لگا تھا شاید ساری عمر میں تمہیں حاصل نہیں کر سکوں گی، مگر دیکھو میری دعا سن لی گئی اور آج تم میرے ہو۔ منگنی کی رسم کے بعد وہ اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی کو دیکھ کر بولی۔ شہریار خوف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر جائشہ کے ہاتھ میں دے اور اسے گیٹ آؤٹ کہہ دے اور وہاں سے چلا جائے، مگر وہ مجبور تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ اسے پرسوں لاہور کے لیے نکلنا تھا، اسی لیے وہ اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ جائشہ خان، جاؤ اور اب شہریار علی خان کے دل میں اپنی جگہ بناؤ کہ وہ واپس حویلی آنے پر مجبور ہو جائے۔ ختیجہ بیگم نے جائشہ کو سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے شہریار کے لیے کافی بنائی اور اس کے کمرے میں چل دی۔ جو ہی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا شہریار اپنا سامان پیک کر رہا تھا، جبکہ جائشہ کو اپنے کمرے میں بنا اجازت کے منہ اٹھا کر آتا دیکھ کر شہریار کا خون کھول اٹھا تھا۔ منگنی کے بعد تمہارے اندر جو تھوڑی بہت شرم تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے؟ بھولو مت، صرف منگنی کی ہے تم سے، نکاح نہیں کیا، وہ اسے شرم دلاتے ہوئے بولا۔ لیکن جائشہ پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مزے سے کافی بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ میں کچھ مدد کرواؤں تمہاری؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ہاں، ویسے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تو ہے۔ اچانک شہریار مسکرا کر اس کے قریب آ کر بولا تو جائشہ دنگ رہ گئی۔ شہریار کا میٹھا لہجہ اس کے دل کو دھڑکا گیا۔ وہ سمجھی شاید منگنی کے بعد وہ شہریار کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے، مگر اس کی یہ خوش فہمی اس وقت ختم ہوئی جب اس نے شہریار سے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو یہ سن کر وہ کہنے لگا، تم میری یہ مدد کرو کہ اپنا وجود لے کر کئی سالوں کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ اور میرے آس پاس بھی مت بھٹکنا۔
وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اسے نئے سرے سے بیزاریت ہو رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سن کر وہ لب بھینچ کر آنسو پیتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد شہریار نے اندر سے کمرہ لاک کر دیا تاکہ وہ دوبارہ یہاں نہ آ سکے۔ آج جمعہ تھا اور اسے آج روانہ ہونا تھا۔ اپنا سامان اس نے گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ وہ خود ڈرائیونگ کر کے جا رہا تھا۔ لاہور شہر گاؤں سے 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ لاہور میں شہریار نے کچھ عرصہ قبل ایک گھر لے لیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ اپنے اس گھر میں ٹھہرے گا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے، کاش شہریار تم یہاں رہ کر اپنے بابا کا کاروبار دیکھتے اور جائشہ سے شادی کر کے ایک نئی زندگی شروع کرتے، مگر افسوس تم نے ایک محنت والی زندگی کو ترجیح دی۔ یہاں رہتے تو بہت عیش و عشرت میں رہتے تم۔ خدیجہ بیگم شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ تایا، چچا، بابا سب سے مل کر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ لاہور پہنچ کر اس کا دل یک لخت سکون میں آ گیا۔ اسے لاہور شہر بہت پسند تھا۔ یہاں کا سکون اسے بہت دلکش لگتا تھا۔ اسے اپنے وجود میں خوشگواریت محسوس ہوتی تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے تھوڑا آرام کیا اور کھانا کھا کر اپنا سامان سیٹ کیا۔ اس کے دوستوں کی کالز پر کالز آ رہی تھی، وہ اسے بلا رہے تھے۔ معیز اسے کسی پارٹی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا جسے شہریار نے قبول کر لیا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر کے ہوٹل میں پہنچ گیا جہاں اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے دیر رات تک پارٹی انجوائے کی۔ گھر والوں کو بار بار کالز آتی رہیں۔ اس نے ہوٹل سے باہر آ کر فون سنا تھا۔ اس نے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اس وقت اپنے دوست کے ہوٹل میں ایک پارٹی میں موجود ہے۔ اگر وہ یہ بات بتا دیتا تو اسے تانے سننے کو ملتے کہ وہ یہ سب کرنا ہی تو لاہور جانا چاہتا تھا۔ اس نے فون بند کیا تو جائشہ کے میسیجز آنے لگے۔ ابھی تمہیں گئے 1 دن ہوا ہے مگر یوں لگتا ہے صدیوں سے دور ہو تم۔ اس کے میسیج پر وہ لعنت بھیجتا ہوا واپس ہوٹل آیا اور پھر سب کو الوداع کر کے وہ اپنے گھر کے لیے نکل گیا کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی، سردی بھی بڑھ چکی تھی۔ ہوٹل سے اسے گھر جانے میں 1 گھنٹے کا وقت لگنا تھا۔ اس نے گاڑی میں میوزک آن کیا اور فل اسپیڈ سے گاڑی سیدھی سڑک پر دوڑانے لگا۔ سڑکیں سنسان تھیں، اسی لیے اسے تیز رفتاری سے گاڑی چلانے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ جو ہی اس نے لیفٹ ٹرن لیا اسے اسپیڈ ہلکی کرنی پڑی کیونکہ سامنے کوئی بھاگتا وہ اس طرف آ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا اتنی رات کو کوئی لڑکی تھی جب اس کی گاڑی کے قریب آ کر اس سے شاید مدد مانگ رہی تھی۔ اس نے بریک پر پیر رکھا اور پھر کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے ان لڑکوں سے بچا لیں ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کریں گے، وہ کب سے میرے پیچھے پڑے ہیں، میری مدد۔ وہ کہتے کہتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی تو شہریار دنگ رہ گیا۔ اسے دور سے واقعی کچھ لڑکے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ ہمیشہ رحم دل رہا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو اور فریاد نے اسے پریشان کر دیا، اسی لیے وہ اس کی مدد کا سوچ کر گاڑی سے باہر نکلا اور اسے اپنے بازو میں اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی بھگانے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کون ہے اور اس نے اس کی مدد کر کے اچھا کیا یا نہیں۔ اگر وہ الٹا پھنس جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ لڑکی واقعی بھروسے کے لائق تھی؟ ہو سکتا ہے اسے پھنسایا جا رہا ہو اور وہ لڑکی بھی دھوکے بازی سے اس کی مدد طلب کرنے آئی ہو اور وہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ شامل ہو۔ شاید وہ کوئی لٹیرے ہوں۔ طرح طرح کے وسوسے اب شہریار کو ستانے لگے تھے۔ اسے اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا۔ وہ شروع ہی سے ایسا تھا، دوسروں کی مدد کی خاطر کئی مرتبہ خود کو بھی مشکل میں ڈال لیتا تھا، اور اسے آج بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کی مدد کر کے خود کو مشکل میں ڈال لیا ہے۔ پوری سڑک سنسان تھی اور وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے اپنے گھر کے باہر گاڑی روکی، وہ جلدی سے دروازہ کھول کر نکلا اور اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ وہ کسمساتی ہوئی اٹھ گئی اور جب کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا تو رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر شہریار ہڑبڑا کر رہ گیا۔ دیکھیں، مجھے بتائیں آپ کون ہیں اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو اسے دیکھ کر بولا، کہاں جاؤں گی میں؟ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ مجھے قبرستان چھوڑائیں، شاید وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ عجیب سے انداز میں کچھ سوچتے ہوئے بولی تو وہ چونک کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اسے کچھ ٹوٹی ٹوٹی اور بہت دکھی سی لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے سے اس کی سچائی عیاں تھی۔ شہریار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ یہاں باہر رہ کر بات کرنا مناسب نہیں، اگر ٹھیک سمجھو تو اندر آ جاؤ، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ کچھ سوچ کر بولا تو اس لڑکی نے غور سے اسے دیکھا۔ اسے ایک شریف لڑکا لگا۔
وہ خود بھی کوئی بچی نہیں تھی، شریف اور برے لڑکوں میں فرق کر سکتی تھی، اسی لیے وہ گاڑی سے اتر گئی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی پارک کر کے شہریار نے گیٹ لاک کر دیا۔ اب وہ لڑکی سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے صرف سادہ سی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور ایک دوپٹہ تھا جو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے ارد گرد جل ترنگ سی بج اٹھی ہو، ہر طرف بہار آ گئی ہو، رنگ برنگے پھول کھل گئے ہوں۔ اس لڑکی کے چہرے سے نگاہیں ہٹا پانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن جب اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا۔ اسے سردی لگ رہی تھی، جانے وہ لڑکی کتنی مجبور تھی۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے نہ کوئی سویٹر پہنا تھا نہ شال لی تھی۔ اس کا احساس کرتے ہی اس نے الماری سے اپنی مردانہ بھاری شال نکالی اور اس لڑکی کو دے دی۔ وہ لڑکی اب حیرت سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس لڑکی نے اس سے شال لے لی اور اس کے دل نے گواہی دی کہ اس لڑکے پر بھروسہ کر کے اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ لڑکا واقعی اس کا محافظ ثابت ہوا تھا، جو اس پر دوسری لڑکوں کی طرح بری نیت ڈالنے کے بجائے اسے شال دے رہا تھا تاکہ وہ خود پر اوڑھ لیتی۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، میں کیا مدد کروں تمہاری؟ اس نے الیکٹرک ہیٹر آن کرتے ہوئے پوچھا۔ کمرے کا درجہ حرارت دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ وہ لڑکی صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ شہریار اس سے کافی فاصلے پر بیٹھ چکا تھا۔ کمرے کی گرمی اب اس لڑکی کو سکون دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی اور شہریار کو اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس کا نام اسرا تھا۔ بچپن سے اس نے اپنی زندگی میں صرف غم ہی دیکھے تھے۔ اس کی ماں کا تب انتقال ہوا تھا جب وہ صرف 5 سال کی تھی۔ وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کا باپ سارا دن کام پر ہوتا اور وہ اپنی تائی کے رحم و کرم پر ہوتی۔ اس کی تائی اس پر بات بات پر غصہ کرتی تھی، اسے مارا کرتی تھی۔ اس وقت بہت چھوٹی تھی لیکن اسے سب یاد تھا۔ اس کا دن روتے ہوئے گزرتا تھا۔ جب رات کو ابو واپس آتے تو وہ انہیں اپنی تائی کے بارے میں بتاتی کہ وہ اسے کتنا مارتی ہیں۔ جب وہ تائی سے اس بارے میں پوچھتے تو وہ صاف مکر جاتی، تب ابو خاموش ہو گئے۔ اب جب اسرا اپنے باپ کو اپنی تائی اور ان کے بچوں کے ظلم کی کہانی سناتی تو وہ تائی سے کچھ نہیں پوچھتے، نہ انہیں کچھ کہتے۔ اس طرح اسرا 10 سال کی ہو گئی۔ اب وہ اپنے باپ سے شکوہ کرنے لگی تھی۔ ایک دن اس کے باپ نے اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ گھر بھائی کے نام ہے۔ اگر تمہارے لیے بھابھی پر غصہ کروں گا تو وہ لوگ ہمیں گھر سے نکال دیں گے، پھر تم ہی بتاؤ ہم دونوں کہاں جائیں گے؟ یہ سن کر وہ ننھی سی بچی مزید رونے لگی۔ آہستہ آہستہ سب بدلتا گیا اور وہ صبر کر گئی۔ پھپھو جو اپنے شوہر کے ساتھ بحرین رہتی تھی، انہوں نے اسرا کے باپ کو کافی پیسے بھیجے تھے کہ وہ بھی لاہور میں اپنا مکان بنا لیں۔ اس طرح محنت کر کے انہوں نے الگ گھر بنایا اور پھر وہ دونوں باپ بیٹی وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر اسرا کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ اپنے تایا تائی اور ان کے بچوں کے ظلم و ستم سے تو آزاد ہو گئی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، تائی اس سے سب گھر کے کام کرواتی تھی اور ان کے بچوں سے اپنا ہوم ورک بھی کرواتے تھے۔ وہ اس کے سارے کھلونے چھین لیتے تھے، اس کی چیزیں بھی توڑ دیتے تھے۔ اس گھر میں آ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، مگر اس گھر کی تنہائی اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا باپ بھی یہ بات محسوس کر چکا تھا۔ انہیں اپنا گھر خالی خالی لگنے لگا تھا۔ اسرا کی دیکھ بھال کے لیے بھی کسی کی ضرورت تھی، اسی لیے بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ جب اسرا کو یہ پتہ چلا تو اسے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کی نئی ماں اس گھر میں آئے گی، جو اسے پیار دے گی، اس کے بال بنایا کرے گی، اسے اسکول بھیجے گی، اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بنایا کرے گی، اس سے باتیں کرے گی، اسے کہانی سنائے گی۔ مگر اسرا کو کیا معلوم تھا کہ حقیقت تو اس کے برعکس ہوگی۔ جب اس کے باپ نے دوسری شادی کی تو انہیں اپنی بیوی کے 2 بچوں کو بھی قبول کرنا پڑا جو اسرا کے ہم عمر تھے۔ وہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی کو بہن بھائی بھی مل جائیں گے۔ اب وہ اپنی زندگی خوشی سے جیے گی، مگر یہ ان کی خام خیالی ہی تھی۔ ان کی بیوی مرینا بیگم نے سب سے پہلے ان کو ہی اپنی مٹھی میں کیا اور پھر اپنے جال میں پھنسا کر اس گھر کو اپنے نام کروا لیا۔ اسرا پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں انہوں نے اور ان کے بچوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک دن جب اس کی سوتیلی ماں نے غصے میں اس کے بازو جلائے تھے تو وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر ان کو سب بتا گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جب وہ اپنی بیوی سے باس پرس کر رہے تھے تو وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑی ڈھٹائی سے بول رہی تھی کہ اپنی آواز نیچی رکھیں، یہ گھر میرا ہے اور اس گھر سے تم باپ بیٹی کو نکالنے میں مجھے بالکل دیر نہیں لگے گی۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔
آج انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ انہیں بہت افسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی پر جو ظلم ہو رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ غم سے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسرا تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے دن رات روتے ہوئے گزرتے۔ اس کا انٹر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے یونیورسٹی بھیجیں گے، مگر قسمت نے الگ ہی غم دے دیا تھا۔ اس کا باپ ہی نہیں رہا تھا، اب کون اسے یونیورسٹی بھیجتا؟ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے باپ کی ساری کمائی ہتھیا لی تھی۔ اپنے دونوں بچوں کو اس نے یونیورسٹی بھیج دیا تھا، جبکہ اسرا ان کے لیے محض ایک نوکرانی تھی جو ہر وقت ان سب کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی سوتیلی ماں نے ایک اور شادی کر لی تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ آدمی اس کی سوتیلی ماں کا کزن تھا، وہ بھی اب ان کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا۔ وہ عجیب عجیب نظروں سے جب اسرا کو دیکھتا تھا تو وہ ڈر جاتی تھی۔ اسے کسی صورت بھی اچھے نہیں لگتے تھے، اس سے ان سے خوف آتا تھا۔ ایک دن جب اسرا نے اپنی سوتیلی ماں کو بتایا تو وہ غصے میں اسے مارنے لگی کہ اگر میرے شوہر پر الزام لگایا تو اس گھر سے ہی نکال دوں گی تمہیں۔ وہ ڈر کے مارے خاموش ہو گئی، مگر اب وہ آدمی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تم کتنی خوبصورت ہو اسرا، کاش تم پہلے ملتی تو تم سے شادی کر لیتا۔ میری پہلی بیوی بہت جلدی مر گئی، پھر جلد بازی میں آ کر تمہاری سوتیلی ماں سے شادی کر لی۔ لیکن رکو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، یہ جائز ہے۔ میری اور تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہارے اور میرے درمیان کوئی محرم رشتہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ خباثت سے ہنستا ہوا اسرا سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بکواس سن کر اسرا نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کی اس جرأت پر سلیم پاگل ہونے لگا اور اس نے پاگلوں کی طرح اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں چھپ کر کنڈی لگا کر رونے لگی تھی۔ سوتیلی ماں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اس پر یقین ہی نہ کرتی۔ اب دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ سلیم غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور پھر اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جو بڑا ہی امیر تھا۔ اس کی دولت دیکھ کر سلیم کے منہ میں پانی آنے لگا اور وہ اس آدمی کے آگے پیچھے پھرنے لگا تاکہ وہ اپنی دولت سے کچھ اسے بھی دے دے۔ ایک دن جب سلیم انہیں اپنے گھر دعوت پر لایا تو اس آدمی کی نگاہ اسرا پر پڑ گئی، اور جب اس نے اسرا سے شادی کی خواہش کی تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ آدمی اسرا کو سلیم کی سگی بیٹی سمجھ رہا تھا۔ زیادہ مت سوچو سلیم، اس کی شادی مجھ سے کر دو گے تو میں تمہیں خوش کر دوں گا، جتنے پیسے مانگو گے دیا کروں گا۔ یہ آفر سن کر سلیم اور اس کی بیوی کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں یہ سنہری موقع کسی صورت نہیں گنوانا تھا۔ انہیں دولت کا لالچ تھا، اسی لیے وہ اسرا کی شادی اس سے کروانے پر راضی ہو گئے۔ جب اسرا کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ تڑپ گئی تھی۔ وہ آدمی عمران 45 سال کا تھا، جو نہ صرف جوئے لگاتا تھا بلکہ ہر برے کام میں ملوث تھا۔ جوا لگا کر اس نے اتنی دولت حاصل کی تھی۔ اسرا کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی، جس پر سلیم اور اس کی سوتیلی ماں نے اسے بہت مارا۔ اسی ہفتے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور تب سے اسرا کمرے میں بند تھی۔ اسے کمرے میں لاک کر دیا گیا تھا تاکہ وقت آنے پر اس کے ساتھ زبردستی کی جائے اور اس کی شادی عمران سے ہو جائے۔ اسرا دن رات رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ ان درندہ صرف لوگوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ کسی طرح اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہاں سے بھاگ کر کہاں جائے گی، لیکن اسے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بس کسی طرح یہاں سے نکلنا تھا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اور ایک رات اس کی سوتیلی ماں اس کے کمرے کو باہر سے لاک لگانا بھول گئی۔ اسے موقع کا فائدہ اٹھا کر سب کے سونے کے بعد اسرا گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسے کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش تھی۔ اس کے پاس اس وقت سونے کی چین موجود تھی جو اس کی سگی ماں کی تھی۔ اس نے سوچا تھا اسے بیچ کر جو پیسے حاصل کرے گی اس سے اپنے لیے کرائے کا گھر لے لے گی۔ تبھی راستے میں رات کے وقت کچھ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے اور وہ ان سے اپنی عزت بچاتے ہوئے بھاگنے لگی، اور پھر شہریار کی گاڑی کے پاس آ کر بے ہوش ہو گئی۔ اسرا اب خاموش ہو چکی تھی جبکہ شہریار خان اسے دیکھ رہا تھا۔ اسرا نے بچپن سے لے کر اب تک کتنی تکلیف برداشت کی تھی، اس کا اندازہ کر کے شہریار خان کا دل بھی تڑپ اٹھا تھا۔ اسرا، اگر تم چاہو تو میرے گھر رہ سکتی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم غیر محفوظ ہو۔ یقین کرو یہاں تم محفوظ رہو گی، اور میں اپنی جان سے زیادہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ اسرا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا تھا وہ ایک اچھے اور برے لڑکے میں فرق کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی گھر میں رہے گی۔
کچھ سوچ کر اس نے اپنی گردن سے وہ سونے کی چین اتار کر شہریار کو دے دی۔ یہ 5 تولے کی چین ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس میں سے کرایہ اور باقی خرچہ۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب شہریار نے اس کی بات کاٹی۔ اسرا، مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں تم سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، میں اللہ کی رضا کی خاطر تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، اپنی یہ چین اپنے پاس رکھو اور جس چیز کی ضرورت ہو بتا دینا، میں پوری کر دوں گا۔ شہریار کی بات سن کر اسرا کو اب شہریار پر مکمل طور پر بھروسہ ہو گیا تھا کہ وہ لالچی شخص بھی نہیں تھا، وہ ایک عزت دینے والا لڑکا تھا۔ اسرا کو اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں بتا کر اسے اس کے کمرے میں پہنچا کر اب اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ آج اسرا کو سکون کی نیند آئی تھی اور وہ خود بھی شاکڈ تھی۔ شہریار نے جو تحفظ اور عزت اسے دی تھی اس کی بہت مشکور تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ شہریار نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح کا گیا، شام کو آتا تو اسے اپنا گھر چمکتا ہوا ملتا، کھانا بھی تیار ہوتا تھا۔ اسرا اتنا لذیذ کھانا بناتی کہ اس کی تعریف کیے بنا رہ نہیں پاتا تھا۔ اسرا کو اس کے گھر آئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور شاید ان 2 ماہ میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے اور دونوں ہی اس بات سے انجان تھے۔ آج جب شہریار کی کال پر ماں سے بات کر رہا تھا تو وہ اس کی جائشہ سے شادی کی بات کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی اور اسے اسرا کا خیال آ گیا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا اور پھر اس چیز کا بھی اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اسرا اس کے لیے نامحرم تھی اور شاید اسے اس کے ساتھ اس طرح نہیں رہنا چاہیے تھا۔ جب بھی وہ اس کے سامنے آتی تو اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اسے شرمندگی ہوتی تھی کہ کہیں وہ اسے غلط ہی نہ سمجھ لے، اور پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اسرا سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ ہاں، وہ اس بات کا اعتراف کر چکا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ تھی ہی اتنی سادہ اور خیال رکھنے والی لڑکی کہ اس سے کوئی بھی محبت کر سکتا تھا۔ اسرا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح بغیر کسی رشتے کے آخر ہم کب تک ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اور یہ سب میں کسی ہمدردی میں آ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ تم مجھے اچھی لگی ہو اور میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر تمہاری ہی طرح کی سادہ اور معصوم لڑکی چاہتا تھا۔ وہ اپنی زبان پر اپنی خواہش لائے ہوئے بولا تو اسرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے رضامندی دے دی تھی۔ اگر اتنا اچھا لڑکا اسے شوہر کے طور پر مل رہا تھا تو وہ انکار کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس کا محسن تھا جو بغیر کسی رشتے کے اس کی عزت کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب اس کا شوہر بن جاتا تو تب اسے کتنی محبت، مان اور تحفظ دیتا۔ شہریار نے اسرا کے بارے میں صرف بابا سے بات کی تھی اور جب اس نے اس سے نکاح کی خواہش کا بتایا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ فوری ہی اگلے دن اس کے گھر چلے آئے اور اسرا سے ملنے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ شہریار اسرا سے محبت کرتا ہے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ بیٹا، جائشہ کا کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں مجھے جائشہ نہیں پسند۔ اسرا سے پہلے بھی مجھے وہ کبھی پسند نہیں تھی۔ ماما کی ضد پر میں منگنی کے لیے راضی ہوا تھا۔ آپ بتا دیں، کسی کو ناپسند کرتے ہوئے شادی کر لی جائے تو کیا وہ رشتہ خوشگواری سے چل سکتا ہے؟ آپ نے بھی تو ماما سے پسند کی شادی کی تھی، تو پھر مجھ سے یہ اختیار کیوں چھینا جا رہا ہے؟ شہریار کی بات درست تھی، اسی لیے بابا مان گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اسرا کو بہو کے طور پر تسلیم کر لیا تھا اور ان دونوں کے نکاح میں شریک ہوئے تھے۔ بیٹا، اب میں جا رہا ہوں اور میں سب سنبھال لوں گا، اور جب مناسب وقت آئے گا ہم اس شادی کو سب کے سامنے لے آئیں گے۔ بابا نے اسے سمجھایا۔ وہ جا چکے تھے۔ اسرا کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ وہ بچپن سے خوشیوں کے لیے ترستی آئی تھی اور آج اسے لگ رہا تھا کہ سبھی خوشیاں اسے ایک ساتھ مل گئی ہیں۔ شہریار نے اسرا کا سارا سامان اپنے کمرے میں سیٹ کر دیا تھا اور اپنے حساب سے کمرہ ڈیکوریٹ بھی کر لیا تھا۔ جب اسرا کمرے میں آئی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب کیوں رو رہی ہو اسرا؟ شہریار حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ بے ساختہ اسرا اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ شہریار، آپ کے ساتھ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ آپ میرے مسیحا ہیں، پلیز مجھے کبھی چھوڑیے گا نہیں۔ میرے وجود پر جتنے زخم تھے ان کو مندمل کرنے میں آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اگر کبھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ آپ مجھ سے دور مت جائیے گا۔ وہ اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور شہریار مسکراتا وہ اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ آج کی رات بہت خوبصورت تھی۔ شہریار کے ساتھ نے اسے بہت پرسکون کیا تھا۔ آج اسرا کی غربت میں شہریار کو جو سکون مل رہا تھا وہ جانتا تھا کبھی جائشہ سے نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی قسمت میں اور اب دل میں
صرف اسرا ہی تھی۔ اس بات کا وہ اقرار خود سے کر چکا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اسرا کے عشق میں مزید گرفتار ہو گیا۔ اس کے بغیر اسے کہیں چین نہیں آتا تھا۔ آفس میں بھی وہ اسی کی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسرا کی طبیعت خراب ہونے لگی تو اسے ڈاکٹر کے ہاں لے گیا، جہاں اسے یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ شہریار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسرا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس پر کتنی مہربانی ہو رہی تھی۔ وہ جو خوشیوں کے لیے ترستی آئی تھی، اب اسے ایک کے بعد ایک خوشی نصیب ہو رہی تھی۔ اسرا کی پریگننسی کو 2 ماہ بیت گئے اور وہ اس دوران اس کا مکمل خیال رکھ رہا تھا۔ اس بارے میں اس نے فی الحال کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بابا سے بات کرنا چاہتا تھا، پھر اسے ڈر بھی لگتا تھا کہ جب ماں کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا بڑا طوفان کھڑا کریں گے۔ اگر انہوں نے فورس کیا کہ وہ جائشہ سے شادی کرے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اسرا کا فون آ گیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہ بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ جلدی سے اسے بازو میں اٹھا کر گاڑی تک لایا اور اسپتال لے گیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنا بچہ اس دنیا میں آنے سے قبل کھو چکے تھے۔ گائنیکالوجسٹ نے شہریار کو بلایا تھا۔ دیکھیں سر، آپ کی وائف بہت ویک ہیں، اسی لیے یہ سب ہو گیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی ہے، اور اب جو کرٹیکل بات ہے وہ یہ کہ اب آپ کی وائف کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ صرف 5% چانسز ہیں، اور اگر وہ ماں بن بھی گئی تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا، شاید پھر وہ بچ نہ سکیں۔ گائنیکالوجسٹ کی بات سن کر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے ڈاکٹر، لیکن میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہوں، مگر میری بیوی کو کچھ نہ ہو۔ وہ یکلخت نم آنکھوں سے گہری سانس لیے بولا۔ ابھی تو اس نے اسرا کی محبت کو محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے اس لڑکی سے اتنی شدت کی محبت ہو گئی، وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ اسرا سچائی جان کر نڈھال سی ہو گئی تھی۔ وہ گھر آ چکی تھی، مگر اسے برے برے وسوسے آ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب شہریار اسے چھوڑ دے گا، وہ جائشہ سے شادی کر لے گا، اور ایک بار پھر شاید اسرا تنہا رہ جائے گی۔ ظاہر ہے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رہنا مشکل تھا جو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اب تو وہ ایک ادھوری لڑکی تھی، نہ وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی تھی۔ شہریار نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھی۔ وہ گھر رہ کر اسرا کا بہت خیال رکھ رہا تھا، مگر اسرا کو صرف خوف آ رہا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ شہریار جائشہ سے شادی کر کے اسے طلاق دے چکا ہے، اور وہ پھر اپنی اسی سوتیلی ماں کے گھر چلی گئی جہاں ان کا شوہر اس پر بری نظر ڈالنے لگا۔ وہ تڑپ کر اٹھ گئی۔ شہریار جاگ رہا تھا۔ نہیں شہریار، آپ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں خود کو مار دوں گی۔ وہ اچانک روتے ہوئے بولی۔ شہریار حیران رہ گیا۔ اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسرا، تم میرے لیے سانس کی مانند ہو جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، چاہے مرنا پڑے۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، مگر اسرا مطمئن نہیں ہو پائی تھی۔ وہ روز بروز پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک رونے لگتی اور شہریار سے منتیں کرنے لگتی۔ اسے دیکھ دیکھ کر شہریار پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ اسے اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اسرا کو لے کر گاؤں میں اپنی حویلی چلا جائے گا اور سب کے سامنے اسرا سے شادی کا اعتراف کر لے گا۔ شاید وہاں جا کر اسرا اس ٹراما سے نکل پاتی۔ اس نے اسرا کی پریگننسی اور پھر ڈاکٹر کے خدشات کے بارے میں بابا کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اچانک اسرا کو لے کر حویلی آ گیا۔ اسرا ڈری ڈری سی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ اتنے بڑے گھر کو اور بہت سے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ختیجہ بیگم نے جب شہریار کو کسی لڑکی کے ساتھ حویلی داخل ہوتے دیکھا تو خوشی کے علاوہ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب شہریار ان سے ملا تو انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ یہ اسرا ہے ماں، میری بیوی۔ اس نے گویا ان کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا، اور پھر پوری حویلی میں طوفان آ گیا۔ پیروں تلے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں، جائشہ کو اب سمجھ آیا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہریار علی خان، جانتے ہو اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے؟ ختیجہ بیگم چیخ اٹھی تھی، اور وہ انہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اس لڑکی کو طلاق دے کر نکال دو یہاں سے، اور اگر اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں چھوڑ کر اس حویلی سے اسے لے کر چلے جاؤ۔ ختیجہ بیگم نے اٹل فیصلہ کیا، اور شہریار پر بجلیاں گر گئیں۔ بابا بھی پریشان تھے۔
ختیجہ بیگم نے اسی وقت ہی شہریار سے فیصلہ مانگا تھا اور وہ ان کے پاؤں پڑنے پر آ گیا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ اس گھر کو چھوڑ سکتا ہے۔ مگر ختیجہ بیگم سخت ناراض تھی۔ اسرا رو رو کر اپنا برا حال کر رہی تھی اور اسے یوں دیکھ کر وہ تکلیف میں آ گیا۔ بابا آپ بتائیں نا میں کیا کروں؟ وہ شکستہ لہجے میں بولا، بیٹا تم کچھ عرصے کے لیے واپس چلے جاؤ لاہور اور کسی سے کوئی رابطہ نہ کرنا۔ جب تمہاری ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گا۔ اس وقت تمہاری دوری ہی تمہیں تمہاری ماں کے قریب لائے گی۔ آخر کتنا عرصہ وہ تمہارے بغیر رہ سکیں گی؟ بابا نے اسے سمجھایا تھا اور پھر اس نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی واپس چلا جائے گا۔ چلو اسرا چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے حویلی سے لے گیا، جبکہ ختیجہ بیگم دنگ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہریار خان اس قدر بغاوت پر اتر آئے گا۔ آج اسرا کو اس بات کا یقین تو آ گیا تھا کہ شہریار اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ خواہ اس کے حوالے سے پریشان ہو رہی تھی۔ اسے خود میں ایک طاقت سی محسوس ہو رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آئی لو یو شہریار۔ رات کو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ شہریار نے اسے خود میں بھینچا تھا۔ اسرا، میں ایک مخلص انسان ہوں جس سے محبت کرتا ہوں، مخلص ہو کر کرتا ہوں، اسی لیے بس ایک جان رکھو کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور شہریار علی خان کو حویلی سے رخصت ہوئے 2 سال ہو گئے۔ اس دوران وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں اپنا کافی نام بنا چکا تھا۔ اس کی دوری ختیجہ بیگم کو بری طرح تکلیف دے رہی تھی۔ جائشہ کو بھی ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی۔ ایک رات ختیجہ بیگم نے خواب میں شہریار کو بڑی تکلیف اور اذیت میں دیکھا تھا۔ ان کی ممتا جاگ اٹھی۔ بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ خود کو تکلیف مت دو ختیجہ، وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے جس کو تم نے اپنی انا کی وجہ سے سب سے دور کر دیا۔ ہم نے بھی تو پسند کی شادی کی تھی، پھر تمہیں اس کی پسند سے شادی پر کیوں اعتراض ہے؟ حالانکہ بتا تو چکا تھا کہ اس نے شادی کن حالات میں کی۔ بابا کی باتوں کا ختیجہ بیگم پر اثر ہوا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ حویلی میں شہریار خان اور اسرا کو واپس بلا لیا جائے۔ یہ سن کر بابا کو خوشگوار حیرت ہوئی اور پھر پوری حویلی میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہونے لگی۔ جب شہریار اور اسرا کو یہ خبر پہنچی تو وہ بھی شکر ادا کرنے لگے۔ ان کی محبت کی داستان مکمل ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی ایک اور امتحان باقی تھا۔ ختیجہ بیگم نے خوشی سے شہریار علی خان کا استقبال کیا تھا، البتہ وہ ابھی تک اسرا کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ شہریار اسرا کو میں تبھی قبول کروں گی جب یہ حویلی کو ایک وارث دے گی، بیٹا ہوگا تو میں اسے قبول کر لوں گی۔ ان کی انوکھی شرط پر جہاں شہریار علی خان تڑپ کر رہ گیا، وہیں اسرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ ضبط کر گئی تھی۔ شہریار خان نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اسی لیے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر اسرا دن رات انہی سوچوں میں گم تھی کہ کس طرح وہ ماں بن سکتی ہے۔ اس نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ اس بات کا اندازہ ختیجہ بیگم کو بھی تھا۔ اسرا کی صحت کو دیکھتے ہوئے انہیں اس کی جانب سے کوئی اچھی فیلنگز نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ اسرا کے سامنے اولاد کی بات کرتی تو وہ بے چینی سے پہلو بدل لیتی۔ ختیجہ بیگم کو کچھ نہ کچھ کھٹک رہا تھا۔ انہیں شک پڑ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ تھی، اسی لیے کبھی شہریار اور اسرا نے انہیں اولاد کے حوالے سے کبھی کوئی تسلی نہیں دی تھی، نہ کبھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ایک رات انہوں نے شہریار علی خان کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ جی ماں، بلایا آپ نے؟ ہاں شہریار، میں نے ایک عمر گزاری ہے اور میں بہت کچھ بن کہے سمجھ جاتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا اسرا وہ لڑکی ہے کبھی جو اس حویلی کو وارث دے سکے گی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم جائشہ سے شادی کر لو، کیونکہ ہمیں جلد از جلد وارث چاہیے۔ شہریار علی خان، اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ بابا بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، دیکھو شہریار، ہم نے اسرا کو قبول تو کر لیا مگر یہ بات ہرگز قبول نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں وارث نہ دے سکے۔ بابا کی بات نے اس کی آخری امید بھی توڑ دی۔ اب تو اسرا کے سامنے بھی شہریار کی جائشہ سے دوسری شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ اسرا کی غیر موجودگی میں جائشہ شہریار کے کمرے میں آ گئی۔ تو پھر آج بھی قسمت تمہیں میرے قریب کرنے پر تلی ہے۔ تم مان کیوں نہیں جاتے شہریار؟ مجھے دیکھو، میں اب تک تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی اور اب بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنا لو، کیونکہ میں ہی تمہیں اولاد کی خوشی دے سکتی ہوں۔
وہ اس کے قریب آ کر بول رہی تھی جبکہ شہریار کی آنکھوں میں وہی غصہ امٹ کر آیا جو اسرا سے شادی سے قبل جائشہ کو دیکھ کر آ جاتا تھا۔ اسرا جو ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے شہریار کو اور جائشہ کو اس قدر نزدیک دیکھا تو اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ جائشہ اسے حقارت سے دیکھ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ شہریار، آپ جائشہ سے شادی کر لیں، میری فکر مت کریں۔ ویسے بھی اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میری قسمت میں خوشیاں ہیں ہی نہیں۔ وہ اپنی سنا کر اپنے آنسو چھپاتی کمرے سے چلی گئی جبکہ شہریار دنگ رہ گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں آ کر اسرا بے تحاشا رو دی تھی۔ وہ شہریار کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسوں کے سوا اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا تھا۔ ختیجہ بیگم صرف اپنی کر رہی تھی۔ انہوں نے شہریار سے اس کا فیصلہ سنے بنا ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ جائشہ بہت خوش تھی۔ تائی جان، ایک مرتبہ میری شہریار سے شادی ہو جائے، پھر دیکھیے گا میں کس طرح اس کم حیثیت لڑکی کو اس کی زندگی سے نکال دیتی ہوں۔ ختیجہ بیگم مسکرا دی۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ حویلی والے اسرا کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور اب تو خاندان کے دیگر لوگ بھی شہریار سے پوچھتے تھے، کیا تم نے اسرا کا چیک اپ نہیں کروایا؟ فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤ، جلد اولاد ہوگی، 4 سال سے زیادہ ہو گئے مگر کوئی خوشی نہیں ملی۔ حیرت ہے، کہیں اسرا کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ لوگوں کی باتیں سن سن کر شہریار کی برداشت ختم ہو گئی۔ اسرا بھی اب خاموش رہنے لگی۔ اسرا، یہاں میری طرف دیکھو، وہ اسے پیار سے کہہ رہا تھا مگر اسرا بغیر کچھ بولے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جائشہ کو اپنا کر مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ میں پھر تنہا رہ جاؤں گی، میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اسرا، مت رو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ اسے گلے سے لگا رہا تھا لیکن وہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ شہریار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جو ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ دن بدن اسرا کی خراب ہوتی ذہنی جسمانی حالت اسے پریشان کر رہی تھی۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچا تھا۔ ایک رات وہ دیر سے حویلی آیا تھا۔ اسرا سو چکی تھی۔ لاؤنج میں سب لوگ موجود تھے۔ شہریار نے ایک فائل ختیجہ کی جانب بڑھائی۔ ماں، یہ میری اور اسرا کی رپورٹس ہیں۔ اسرا بالکل صحت مند ہے جبکہ مسئلہ مجھ میں ہے۔ میں ہی باپ نہیں بن سکتا جبکہ اسرا کے اندر ماں بننے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ کیا اس سچ کو جاننے کے بعد اب بھی آپ میری جائشہ سے شادی کریں گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھ جیسے نقص زدہ لڑکے سے شادی کرنے کے بعد اسے بھی اولاد ہوگی؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ وہاں سب کو سانپ سونگ گیا۔ ختیجہ بیگم دنگ رہ گئی تھی۔ شہریار خان سب کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں اسرا کے پاس جا چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اتنی بڑی بات جاننے کے بعد اب کوئی بھی اسے دوسری شادی کرنے کا نہیں کہے گا اور نہ اسرا کو بانجھ ہونے کے تانے سننے پڑیں گے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے یہ جھوٹی میڈیکل رپورٹس بنوائی تھی۔ اسے دوسری شادی سے بچنے اور اسرا کو ذہنی اذیت سے بچانے کا ایک یہی حل ملا تھا۔ جائشہ کی ماں غصے میں آ گئی تھی۔ اتنے سال جائشہ تم نے اس شخص کی محبت میں گزارے اور آج بھی تم خالی ہاتھ رہ گئی، اسی لیے مقررہ تاریخ پر تمہاری کسی اور سے شادی ہوگی۔ تائی اٹل لہجے میں بولی اور اسی مہینے انہوں نے اپنے بھتیجے سے زبردستی جائشہ کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا۔ جبکہ اسرا حیران تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں صرف تمہارا ہوں، وہ اسرا کو گلے سے لگا کر بولا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ اس سے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسرا کی طبیعت کچھ عجیب سی ہونے لگی مگر اس نے اس کا ذکر شہریار سے نہیں کیا کہ وہ کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ ایک رات جب شہریار واپس آیا تو وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ جو ہی اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اسے زوردار چکر آیا۔ اس سے قبل وہ گرتی شہریار اسے باہوں میں تھام چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ فوری ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ انہوں نے اسرا کا چیک اپ کرنے کے بعد یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ حویلی کے تو سب لوگ ششدر رہ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شہریار، ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اسرا شہریار کے شانے پر سر رکھے ہوئے خوشی سے آنسو بہاتے ہوئے بول رہی تھی اور شہریار بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسرا کے لیے مستقل ایک نرس کا بندوبست کر دیا تھا جو اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شہریار کی محبت میں وہ خود کو پہلے سے زیادہ باہمت محسوس کر رہی تھی۔ 8 ماہ بعد اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ختیجہ بیگم نے اسرا کو قبول کر لیا تھا۔ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے شہریار سوچ رہا تھا، بے شک اللہ ہر ناممکن کام پر بھی
قادر ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا تھا اسرا ماں نہیں بن سکے گی، اگر ایسا ہو بھی گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، مگر آج اسرا نے بغیر کسی پیچیدگی کے بچے کو جنم دیا تھا۔ شہریار نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما اور اسرا کے ماتھے پر بھی اپنے لب رکھ دیے۔ بے شک اس کی اسرا سے محبت سچی اور مخلص تھی، اسی لیے انجام بھی بہت دلکش تھا۔